امین صلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ جیسے آپ سب حضرات متوجہ ہیں، یہ یکم اور 3، 4، 5 شعبان کی تاریخیں ائمہ اہل بیت اور ان کی اولاد کی ولادت کی تاریخیں ہیں۔ 5 تاریخ امام زین العابدین کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام ان تمام اماموں کے سوانح حیات اور ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو اپنے پورے دور امامت آپ نے جس سے مشکلات، مصائب اور کٹھن مراحل سے آپ نے گزارا ہے، کسی امام نے اتنا سخت جو ہے نا وہ نہیں گزارا۔ آپ دیکھیں امامت سن 61 ہجری میں امامت کا آپ نے عہدہ سنبھالا اور کس حالت میں سنبھالا۔ امام حسین شہید کیے جاتے ہیں اور وہ سارا دل خراش اور روح فرسا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بیمار بھی ہیں۔ اچھا جی، ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں، گلے میں خاردار توق پہنائے جاتے ہیں، بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں اور پھر اس حالت میں گزارا جاتا ہے۔ پھر کوفہ اور شام کے وہ دلخراش واقعات، پھر اس کے بعد بھی یہ اپنی آنکھوں سے ان مصائب کو اور آلام کو دیکھا۔ اس کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا گیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی یزید کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ صغیر کہتے ہیں اس کو، معاویہ صغیر، اس نے خود ہی چھوڑ دی حکومت، خود ہی اس نے چھوڑ دی تھی۔ اس کے بعد پھر مروان آتا ہے۔ مروان وہ بدترین انسان تھا۔ یہ وہی مروان تھا کہ جس نے وہ ولید کے گھر میں جب امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے انکار کر دیا تھا، فرمایا تھا کہ نہیں، ابھی اس طرح میں رات کی تاریکی میں بیعت نہیں کروں گا۔ نصبح و تصبحون، صبح ہو لینے دو، تم بھی اپنی صبح کرو آرام سے، ہم بھی، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ثم ننظر، پھر سوچیں گے، فیصلہ کریں گے کہ اینا احق بالخلافت والبیعہ، کہ ہم میں سے کون خلافت کا حقدار ہے، کس کو کس کی بیعت کرنی چاہیے۔ اچھا جی، صبح ہو گئی، مروان کی دن کے وقت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور وہاں کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک خیر خواہ کے طور پر ایک مشورہ دیتا ہوں، تو آپ جو ہے نا وہ یزید کی وہ بیعت کر لیں۔ پھر وہ سارا موقع وہ مروان وہ آدمی تھا جس نے رات کے وقت ولید سے کہا کہ ابھی موقع ہے، ابھی اگر نواسے پیغمبر کا سر قلم نہ کیا تو پھر جو ہے وہ حسین کو شہید کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ خون بہانا پڑے گا۔ یہ وہ مروان آدمی تھا جس کی سوچ جو ہے نا وہ یہ تھی۔ پھر امام نے فرمایا تقتلنی انت یا ابن الزرقاء، نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، تجھ میں کیا ہمت ہے اور مجھ میں کیا جو ہے نا یا اس میں کیا ہمت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنی امیہ کا بدترین جو حکمران تھا وہ جو ہے نا یہ حکم، مروان کا بیٹا، جی مروان کا بیٹا، جس کو جو ہے نا وہ خود کا حق ہے۔ اسی کے زمانے میں حجاج کو وہ بنایا ہوا تھا، عبد الملک بن مروان، حجاج
لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ حجاج بن یوسف تاریخ میں جو ہے نا وہ سیاہ حروف سے اس کا نام جو ہے نا لکھا جائے گا، ساری دنیا اس کی سفاکیت اور اس کے ظلم اور بربریت کا جو ہے نا وہ قائل ہے۔ اس کے زمانے میں امام علیہ السلام کی امامت کا زمانہ گزرا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ آپ نے اپنی زندگی میں یعنی اس کے باوجود ان تمام تر سختیوں کے باوجود کسی نے امام سے کہا کہ یہ راہ خدا میں جہاد کی تعریف کی، راہ خدا کی جہاد میں تعریف کی، اور تعریف کر کے کہا کہ یہ فوق کل بر، یہ حدیث ہے، فوق کل بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فاذا قتل الرجل فی سبیل اللہ فلا بر فوقہ، نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی راہ خدا میں قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کے اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے 25 حج کیے ہیں، 25 پیدل حج کیے ہیں، سواریاں ساتھ ہوتی تھی لیکن اس پر سوار بھی نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ اتنے حج کرتے ہیں، جہاد کیوں نہیں کرتے؟ آ جائیں میدان میں، آ جائیں اور وہ جہاد کر کے ان ظالموں اور جو ظالم حکمرانوں کے خلاف قیام کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں آپ کوئی ناصر مددگار نہیں ہے۔ 20 آدمی فرمایا کہ اگر مخلص ہمیں مل جائیں تو ہم راہ خدا میں۔ یہی ایک بندے نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا تھا کہ بھئی آپ جہاد کیوں نہیں کرتے، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ ناصر نہیں ہے، مددگار نہیں، کیسے کروں؟ کہا کہ نہیں، بہت ہیں۔ کتنے ہیں؟ 1,00,000 بندے جو ہے نا وہ میں آپ کو آپ کے جانثار پیدا کر کے دے سکتا ہوں۔ اس کو اپنے ساتھ لے کے گئے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ایک جگہ وہ نماز پڑھنے کے لیے رکے تو ایک بچہ وہ کچھ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، تو کہا کہ یہ جتنی بھیڑ بکریاں ہیں نا، اتنے بھی اگر ناصر اور مددگار مخلص جانثار ملتے تو میں اس طرح گوشہ نشین اختیار نہ کرتا، قیام کرتا۔ وہ کہتا ہے میں نے جا کے گنا 17 بھیڑ بکریاں تھیں، 17 آدمی ناصر مددگار جس کو مخلص کہتے ہیں، جس طرح کے امام حسین کو ملے تھے، نہ امام زین العابدین کو ملے، نہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملے۔ قیام نہیں کیا، لیکن خدا کی طرف سے جو ان کی ذمہ داری تھی، جو کہ لوگوں کی ہدایت ہے، اس کے لیے ایک منفرد انداز امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنایا، اور وہ ایک قرآن کا سہارا لیا۔ آپ کے حالات زندگی میں سب نے یہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر تمام جنات اور انسان میرے مقابلے میں آئیں اور تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میرے پاس ہے، قرآن میرے ساتھ ہے۔ میں آج صبح ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، یہ نائجیریا کے جو وہ شیخ ابراہیم زکزاکی ہے، وہ آج کل ایران میں ہے، وہ ایک تقریب ہو رہی ہے، اب آج کل ہیں یا ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، شاید چلے گئے ہوں، ایک تقریب ہو رہی ہے جس میں کچھ سید اور شیخ یعنی امتی، ان کو امامہ پہنانے کی تقریب ہے، وہ ان کے سر پر امامہ شیخ ابراہیم زکزاکی کے ذریعے رکھوایا جا رہا ہے۔ اس میں ایک تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کس طرح کیا، اتنے جو ہے نا وہ نائجیریا میں کس طرح لوگ انہوں نے مکتبہ اہل بیت کو اختیار کیا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے، میں جانے سے پہلے ظاہر امام خمینی کی زندگی میں وہ پڑھ کے وہاں سے نکلے تھے، جب میں ادھر گیا ہوں ان سے ملنے کے لیے تو انہوں نے مجھے قرآن دیا اور کہا کہ اس کی مدد سے جو ہے نا تم مکتبہ اہل بیت کو جو ہے نا کہ وہ پھر آئے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ قرآن، ابھی ان کے الفاظ یہ تھے، عربی میں وہ تقریر کر رہے تھے، مادری زبان تو ان کی وہاں کی ہے لیکن فارسی نہیں بول رہے تھے، عربی بول رہے تھے اور اچھی عربی بول رہے تھے۔ کہا کہ یہ انہوں نے مجھے قرآن دیا تھا، میں اس قرآن کو بیان کرتا تھا، مفاہیم میرے ذہن میں آتے جاتے تھے، میں کسی تفسیر کا مطالعہ بھی مجھے نہیں کرنا پڑتا تھا۔ کہا کہ یہ جو ہے نا یہ قرآن، وہ فرماتے تھے قرآن میرے پاس ہے تو جن اور ان سب جو ہے نا میرے خلاف مجتمع ہو جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن سہارا، اور دوسرا یہ دعائیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں۔
صحیفہ سجادیہ، قابل ذکر دعائیں بہت ہیں آپ کی، یعنی سب سے مفصل دعائے ابو حمزہ شمالی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یعنی کھل کے اس وقت تک اس طرح حرم امیر المومنین بھی نہیں بنا تھا، چھپ کے اسی ابو حمزہ شمالی کے ساتھ چھپ کے جا کے نجف جا کے امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام۔ دعائے ابو حمزہ شمالی، اسی دعائے ابو حمزہ، یعنی کھل کے تدریس کی بھی اجازت نہیں تھی۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمان میں 4000 تاریخ میں امام جعفر صادق کی شاگردوں کا ذکر ہے۔ کھل کے اس طرح لوگوں کو حقائق بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ یہ چند دیکھیں جیسے ابو حمزہ شمالی ہے، انتہائی طولانی دعا ہے، ایک سپارہ قرآن کے برابر ایک دعا ابو حمزہ ہے، وہ شمالی ہے۔ رسالہ حقوق ایک شاہکار ہے جس کا عربی میں جو ہے نا ضخیم اس کی شرح بھی لکھی گئی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جی رسالہ حقوق ہے، دعائے وہ شمالی ہے، اور صحیفہ سجادیہ ہے۔ خصوصاً صحیفہ سجادیہ کی دعائے مکارم اخلاق، تو یہ آپ نے اپنے دعاؤں کے ذریعے محراب عبادت میں بیٹھ کے سب کچھ بیان کر دیا ہے، میں نے بعض خطبوں میں کچھ آپ کے میدان عرفات میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں سے کچھ اقتباسات بھی بیان کیے، شاید کل بھی بیان کروں۔ اور اسی طرح وہ رمضان مبارک کے 45 نمبر اور 44 نمبر دعا کے اندر بھی توحید کو بھی آپ نے بیان کیا، مقام اہل بیت کو بھی بیان کیا ہے، فرائض کی اہمیت کو بیان کیا ہے، امام کی ذمہ داریوں کو بھی بیان کیا ہے، اور ظالم حکمرانوں کی ظلم و ستم کی بھی انہی دعاؤں کے ذریعے آپ نے وہ نشاندہی کی ہے۔ اور یہ دعاؤں کا سہارا لیا ہے، امام زین العابدین نے قرآن کا سہارا لیا ہے، اور ایک اہم کام جو سب سے زیادہ آپ نے کیا ہے وہ آپ نے ایک 34 سال عاشوراء کو زندہ رکھا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے عاشوراء کو زندہ رکھا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، آپ کی زیارت میں یہ جملہ ملتا ہے، مصائب میں بھی اکثر سناتا رہتا ہوں۔ یہ جنت البقیع کی زیارت ہے، 2 زیارتیں ہیں، ایک زیارت چاروں اماموں کے لیے ہم پڑھتے ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق، اور ایک زیارت ہر امام کی الگ الگ ہے، اس کے اندر وہ امام کے کوئی فضائل ہے، اس زیارت کے اندر ان میں ایک جملہ یہ ہے جی، السلام علیکہ یا رئیس البکائین، دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں کے سید اور سردار، یا ہمارا سلام قبول فرما۔ یہ صرف وہ ایک صدمے کا اظہار نہیں تھا، 34 سال یا 35 سال جو روتے رہے وہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد اور اس کے ہدف کو آشکار کرنا مقصد تھا، ورنہ جو ہے نا وہ صرف صدمہ کی وجہ سے رونا دھونا یہ آپ کا مقصد نہیں تھا۔ اور آخری جملہ جو آپ کے بارے میں مجھے بیان کرنا چاہیے وہ یہ کہ زین العابدین کا لقب آپ کو اس وقت ملا جب آپ کے والد گرامی امام حسین کا بچپنا تھا اور نانا کی گود میں تھے، نانا کی گود میں امام حسین ہے، مجھے نہیں معلوم کتنے سال کے تھے، آپ نے فرمایا رسول خدا نے کہ اللہ میرے اس بیٹا حسین کو ایک بیٹا دے گا، اور روز قیامت جب اللہ تعالیٰ عرصہ محشر میں پکارے گا فَلْيَقُمْ زین العابدین جہاں بھی ہوں کھڑے ہوں تو یہ میرے بیٹے حسین کا بیٹا زین العابدین کھڑا ہوگا۔ یا آپ کے امتیازی خصوصیات میں سے ایک غریب پروری ہے جی، ایک کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ خاندانوں کے مدینہ کے مکمل طور پر ان کے یعنی اخراجات مکمل طور پر سرپرستی کرتے تھے، پالتے تھے ان کو، 100 خاندانوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم امام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔